جی بیٹا، اب ہم سبق نمبر 4 کا دوسرا حصہ کریں گے، اور اس حصے میں آج ہم جو ہے وہ حروف تہجی کی آدھی اشکال کریں گے۔ اور اس صفحے پہ میں آپ کو یہاں پہ جس طرح سے ہم نے پیچھے جو ہے وہ کچھ حروف کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم نے مشق کی تھی، اسی طریقے سے یہ جو حروف کی آدھی اشکال ہے یہ بھی میں آپ کو 2 حصوں میں کرواؤں گی، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو آج ہم جو ہے وہ یہ دیکھیں، یہ میں نے کچھ حروف لکھے ہیں، ان حروف کی ہم آدھی اشکال کریں گے، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ حروف کی آدھی اشکال کی آپ نے مشق کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ان آدھی اشکال کی مدد سے ہم نے جو ہے وہ اپنی الفاظ کو لکھنے کی مشق کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا اور قریب کر کے بتاتی ہوں کہ کیسے ہوگا۔ تو یہ دیکھیں، یہ پہلے کیا ہے؟ یہ ہے بے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بے کی یہ تو پوری شکل ہے نا، لیکن یہاں پہ ہم جو ہے وہ کتنی طرح کی بے کی آدھی شکل لکھیں گے؟ یہ دیکھیں جی، ایک تو شکل آپ کی ہوگی یہ والی، یہ ہے بے، ٹھیک ہے؟ یہ بے جو ہے یہ آپ کو الفاظ کے اندر آپ اکثر دیکھیں گے کہ آپ کو یہاں پہ یہ الفاظ کے شروع میں اور آپ کو درمیان میں یہ نظر آئے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے جب آپ یہی بے جو ہے آدھی شکل جو ہے جب ہم چھوٹی یہ کے ساتھ لکھیں گے، تو بلکہ اس سے پہلے ایک اور میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ دیکھیں، یہ ایک بے ہے، یہ ہمارے شروع میں لفظ کے شروع میں بھی آتی ہے، اور یہی بے جو ہے یہ ہمارے لفظ کے کسی بھی لفظ کے درمیان میں بھی آتی ہے۔ اس کے بعد ایک بے آپ کو جو ہے وہ الفاظ جب آپ لکھیں گے تو آپ کو اس طرح کی اس شکل میں نظر آئے گی، ایک ٹیڑھی لائن کی شکل میں، ٹھیک ہے؟ ایک ٹیڑھی لائن کی شکل میں آپ کو نظر آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بے ہے، یہ بے اور یہ بے، اس کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ شروع میں بھی آئے گی اور درمیان میں بھی آپ کو نظر آئے گی۔ اچھا، ایک بے آپ کو اس شکل میں بھی نظر آتی ہوگی، کہیں بہت سارے بچوں نے جو ہے وہ اس شکل میں بھی دیکھی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بے جو ہے یہ بے ہم زیادہ تر جو ہے وہ جیم کے خاندان کے ساتھ اس بے کو لکھیں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ جو بے ہے جب بھی آپ جیم چے ہے خے کے ساتھ جب بھی بے کا خاندان، بے کا یہ جو ہے یہ بے کا پورا خاندان، اور نون، یہ بڑی یہ، اور اس کے ساتھ جو ہاتھی والی ہے، ان سب کی شکلیں ایسی ہی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ یہ جو اس کی شروع کی شکل اور درمیان میں یہ ایسی ہوگی، صرف اس کے نقطوں کا فرق ہوگا، ٹھیک ہے بیٹا؟ لیکن یہ جو شکل ہے یہ شکل آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ جیم چے ہے خے کے ساتھ آپ کو یہ نظر آئے گی، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور اس کے علاوہ ایک بے اور ہے، ایک شکل اور ہے۔ اب اسی شکل کو جب ہم تھوڑی اس کو اس پوزیشن پہ لکھ دیں گے، ایک بے ہم اس پوزیشن پہ لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ پوزیشن ہے، اس شکل میں جب ہم لکھیں گے تو یہ جو بے ہے یہ آپ یاد رکھیں کہ جب بھی چھوٹی یہ کے ساتھ آپ لکھیں گے تو آپ بے کا پورا خاندان اور اس کے علاوہ جو نون اور جو بڑی یہ ہے وہ آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ اس میں یہ جو چھوٹی یہ کے ساتھ جب بھی جوڑی جائے گی تو آپ کی یہ دیکھیں یہ اس کرو کی شکل میں آئے گی، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ اس کرو کی شکل میں آئے گی۔ تو آپ کو سمجھ آئی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بے کو ہم کتنے طریقوں سے میں نے آپ کو اس کی آدھی اشکال بتائی۔ ایک تو آپ کی یہ شکل ہوگی جس میں یہ شکل آپ کو لفظ کے شروع میں اور درمیان میں آپ کو نظر آئے گی، ٹھیک ہے؟ اور یہ شکل جو ہے یہ بیچ کی جو میں نے آدھی شکل بنائی ہے یہ بے کے پورا خاندان، نون اور یہ ہاتھی والی ہے اور یہ ان میں ہمیشہ یہ اسی شکل میں لکھی جائے گی، صرف نقطوں کا فرق ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایک جو بے کی شکل میں نے آپ کو بتائی ہے وہ اس ٹیڑھی شکل میں بتائی ہے، ٹیڑھی لائن کی شکل میں۔ یہ شکل جو ہے وہ آپ کو زیادہ تر
جیم چے کے خاندان، جیم کے خاندان کے ساتھ آپ کو نظر آئے گی، ٹھیک ہے. اور ایک جو بے میں نے آپ کو یہ بتائی ہے، یہ شکل بھی آپ کو، یہ آپ جب بھی چھوٹی یہ کے ساتھ آپ لکھیں گے تو آپ اس شکل میں بنائیں گے، ٹھیک ہے. بے کا پورا خاندان، اور اس کے علاوہ جو یہ بڑی یہ کی جو آدھی شکل ہوتی ہے وہ آپ اس شکل میں چھوٹی یہ کے ساتھ لکھیں گے. جب میں آپ کو الفاظ لکھواؤں گی تو میں آپ کو اس میں آپ اس کی مشق کرواؤں گی، کہ پھر آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کیسے لکھی جائے گی. آپ نے ان اشکال کی آپ نے صحیح اچھے سے آپ نے پہچان کرنی ہے، ٹھیک ہے بیٹا. اچھا جی، اب اس کے بعد ہے جیم. جیم کی ایک شکل تو آپ کو یہ نظر آئے گی، اس شکل میں آپ نے آنا ہے. یہ شکل جو ہے یہ آپ کو الفاظ کے شروع میں بھی نظر آئے گی، اور الف کے ساتھ زیادہ تر یہ جڑے گی، اس کے ساتھ اور بھی جو حروف ہیں وہ بھی اس کے شروع میں جڑیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ایک شکل جو ہے وہ آپ کی ہوگی، یہ دیکھیں یہاں سے اوپر سے، یہاں سے اصلی جو شکل ہوتی ہے نا جیم کی، یہ جو اصلی شکل ہے اس کی بس آدھی شکل. یہ جو شکل ہے یہ آپ نے ہمیشہ اس شکل کو آپ نے چھوٹی یہ کے ساتھ آپ نے جوڑنا ہے، ٹھیک ہے. یعنی چھوٹی یہ کے ساتھ جب بھی آپ جوڑیں گے تو آپ لائن کے تھوڑا اوپر سے شروع کریں گے، اور جب کسی بھی اور چھوٹی یہ کے علاوہ کسی بھی حرف کے ساتھ لکھیں گے تو ہم لائن کے تھوڑا سا اوپر سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا. اس طریقے سے آپ نے اس کی مشق کرنی ہے. اسی طرح سے یہ دیکھیں یہاں پہ ہے سین. سین کی بھی آپ نے جب کسی حرف کے ساتھ اور حرف کے ساتھ جڑیں گے تو ہم لائن کے بالکل یہ قریب سے یہ سین کی آدھی شکل بنائیں گے، ٹھیک ہے بیٹا. اس کے بعد اور اس کے شوشے آپ نے ویسے ہی بنانے ہیں جیسے میں نے آپ کو پیچھے سکھائے تھے، کہ آپ نے پہلا شوشہ بنایا، دوسرا اس کے درمیان میں، تیسرا اس کے درمیان میں، اور پھر یہ آپ سین شین بنائیں گے، ٹھیک ہے بیٹا. لیکن جب آپ چھوٹی یہ کے ساتھ جوڑیں گے تو آپ اوپر سے شروع کریں گے. یہ دیکھیں 1 2 اور یہ تیسرا آپ نے گول کر کے، اب اس گول کرنے کی یہ دیکھیں اس شکل میں آپ نے بنانا ہے، یہ چھوٹی سی لائن کی شکل میں، ٹھیک ہے. ایک سین کی لائن تو آپ کی یہ آئے گی نا لائن کے اوپر، اور دوسری سین کی شکل آپ نے یہاں سے لائن سے یہ نیچے کی طرف آنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ ہے آپ کی اس طرح سے. اب اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے سواد. سواد بھی ہم ایسے ہی لکھیں گے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. یہ دیکھیں یہ ایک آپ بیلون کی شکل میں بنائیں گے، اور ایسے ہلکی سی لا کے آپ نے لائن کے ساتھ جوڑ دی، ٹھیک ہے. یہ ایک شکل ہے. اس کے بعد آپ کی دوسری شکل جو ہوگی وہ کیسی ہوگی، یہ لائن کے اوپر سے شروع کریں گے، جو کس کے ساتھ ہوگی، چھوٹی یہ کے ساتھ. یہاں سے یہ دیکھیں ہلکا سا آپ نے ہلکا سا راؤنڈ بنا کے آپ نے نیچے آنا ہے ایسے، ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی آپ کو میری بات کی؟ دوبارہ دیکھیں یہ جو چھوٹی یہ کے ساتھ ہم نے جوڑنے کے لیے میں نے آپ کو بتائی، وہ ایسے آپ نے بیلون بنایا اور ہلکا سا آپ نے راؤنڈ لے کے نیچے آنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ نے اس کی جو ہے وہ آپ نے بہت ڈھیر ساری ان اشکال کی آپ نے مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے بیٹا. اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آئین ہے. آئین جو ہے وہ لفظ کے شروع میں جو ہے وہ ہمیشہ اپنی اصلی شکل میں آئے گا. یہ دیکھیں ایسے اس لائن کے ساتھ جوڑ دیں گے. لیکن یہی آئین جب کسی لفظ کے درمیان میں آئے گا تو وہ اس شکل میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. وہ کس شکل میں ہوگا، وہ آپ کا یہ دیکھیں یہ ہلکا سا آپ نے یہ لائن، یہ دیکھیں یہ بے کی طرح اوپر گئے، یہاں سے آپ نے اس کو لائن سے اوپر اٹھا دیا، اور پھر کیا کیا آپ نے یہاں سے بیک پہ گئے اور یہاں سے آپ نے راؤنڈ بنا کے نیچے لے آنا ہے. یہ دیکھیں ایسے، یہ ہے آپ کی درمیان میں آنے والی آئین، ٹھیک ہے. کسی بھی لفظ کے درمیان میں آئے گی. یہ دیکھیں ہلکا سا یہاں سے آپ نے اوپر کی طرف گئے، اب یہاں سے آپ نے یہ والی نوک ہوگی اور دوسری طرف سے آپ کا گول ہوگا. یہ دیکھیں ایسے آپ کی آئے گی. یہ آگے سمجھ آپ کو، یعنی درمیان میں آپ کی آئین کی یہ والی شکل ہوگی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو آپ آئین چھوٹی یہ کے ساتھ لکھیں گے تو آپ اوپر سے لکھیں گے ایسے، اور اس کی ایسے جو حمزہ کی شکل بنے گی، ٹھیک ہے، نیچے کی طرف آئے گی. جو اصلی شکل جو ہوتی ہے نا آئین کی اصلی شکل، اسی شکل میں آپ نے یہاں سے آئین کی اتنی شکل بنانی ہے، ٹھیک ہے بیٹا. اور جو لائن کے اوپر سے شروع ہوگی یہاں سے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہے فے. فے جو ہے وہ اپنی شروع میں اپنی اصلی شکل میں رہتا ہے ایسے، ٹھیک ہے. یہ راؤنڈ میں ہاف،
اب یہ جو ہے کسی جب فے اور کاف، یاد رکھیں فے اور نقطوں والا کاف جو ہے وہ اسی شکل میں ہوگا جب کسی لفظ کے شروع میں لکھا جائے گا، لیکن جب اسی فے کو ہم چھوٹی یہ کے ساتھ لکھیں گے تو ہم اوپر سے لکھیں گے۔ یہاں پہ تو ہم نے اس کو یہ لائن کے ساتھ جوڑ دیا ہے نا، لیکن چھوٹی یہ کے ساتھ لکھتے ہوئے ہم اس کو لائن کے ساتھ نہیں جوڑیں گے بلکہ اس شکل میں آئیں گے، یہ واو کی شکل میں ایسے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر آپ ایک نقطہ لگا لیں یا آپ دو نقطے لگا لیں، یہ آپ دونوں اسی شکل میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جب بھی چھوٹی یہ کے ساتھ لکھیں گے تو وہ اس طرح ہوگا، ٹھیک ہے۔ بڑی جب کسی حرف اور حرف کے ساتھ لکھیں گے تو آپ اس شکل میں لکھیں گے، لیکن جب اس کو آپ چھوٹی یہ کے ساتھ لکھیں گے تو آپ اس شکل میں آئیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد اگلا ہمارا آج کا آخری حرف ہے کاف، کش والا کاف۔ یہ کاف جب کسی لفظ کے شروع میں لکھا جائے گا تو وہ آپ کا یہ درمیان میں یہ اس کی شکل ایسی ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ الف کے ساتھ لکھا جائے گا، الف کے ساتھ، تو اس کی شکل کیسی ہوگی؟ یہ دیکھیں، یہ دال کی شکل بنائیں گے ہم، دال کی آدھا جو دال ہے اور اس کے اوپر ہم اس کے کش لگا دیں گے ایسے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں یہ کاف اور گاف کی، یہ دال کی شکل بنائے یہ گول، اور اس کے اوپر ہم نے کش لگایا۔ جب ہم اس کو الف اوپر لے جائیں گے تو یہ بن جائے گا کاف الف کاف، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے جب الف کے ساتھ جڑے گی تو اس کی شکل ایسی ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم اس کو چھوٹی یہ کے ساتھ جوڑیں گے تو ہم اس کی شکل جیسے ہم نے بے پے کی شکل بنائی تھی ویسے ہی یہ بنے گی، بس اس کے اوپر ہم کش لگا دیں گے ایسے۔ تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ اس کی تمام حروف کی آپ نے جو ہے وہ مشق کرنی ہے، اور اس طریقے سے بار بار ایک صفحے پہ نہیں بلکہ آپ نے 3 سے 4 صفحوں پہ آپ نے ان تمام حروف تہجی کی ان اشکال کے ساتھ آپ نے مشق کرنی ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتائی ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس کلاس کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔